ایک تو یہ ہے بیٹا کہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم یہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ دین کی اور ملت کی خدمت کریں. یہ نیت ہم کریں گے تو ہمارا کیا ہے ایجوکیشن پروسیس میں جو بھی ہم کام کریں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، سوئیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، وہ سب کیا ہے ہماری عبادتوں میں شمار ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ سب پورا ہماری ورشپ میں کاؤنٹ ہو جائے. کیوں؟ آل گڈ ڈیڈس ڈیپینڈس آن یور انٹینشن. پڑھیں گے نہیں پڑھیں؟ تو ہم اچھی نیتوں کو لے کر کے پڑھیں گے تو ہماری تعلیمی سال میں، ہمارے ایجوکیشنل ایئر میں، ہماری جو ایجوکیشن جرنی ہے، جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے نا وہ پورے ہماری ورشپ میں کاؤنٹ ہو جائے گی. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2 بیٹا کہ آپ کو بڑے بڑے خواب دیکھنا ہے. سمجھیے؟ بہت چھوٹا نہیں، میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں گا، میں ایک اچھا انجینئر بنوں گا، میں ایک اچھا ٹیچر بنوں گا. چھوٹے ڈریم. آپ کو کیا ہے بڑے ڈریم دیکھنا ہے. کون سے ڈریم؟ اور رات میں سوتے میں دیکھتے ہیں وہ نہیں، ایسے ڈریم دیکھنا ہے کہ جو آپ کو سونے نہ دے. آپ کو کیا ہے زندگی کے اندر جاگتے ہوئے خواب دیکھنا ہے. اور کیا خواب؟ آپ بڑے بن کر کے ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بہت بڑا پلان کرنا. کیوں پلان ہم کریں گے؟ اللہ سے مانگیں گے، دینے والی ذات اس کی، اپنے آپ کو دیکھنے کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگنا ہے تو جنت کو مانگنا نہیں ہے، جنت الفردوس کو مانگنا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے کوئی بھی چیز مانگے تو سب سے بیسٹ کو مانگنا ہے، سب سے ٹاپ اینڈ ٹاپ کو مانگنا ہے. سمجھئے؟ تو ہم ایسے بولے گا نہیں میں اچھا ڈاکٹر بن گا، نہیں، میں میڈیکل کالج کو اسٹیبلش کروں گا جس کے ذریعے سے اچھے اچھے ڈاکٹر نکلیں گے. میں ایسی یونیورسٹیاں بنوں گا جہاں سے اچھے اچھے انجینئر نکلیں گے. ایک آدمی کا سوچنے کا پوری ملت کرنا میں ایک اچھا حافظ بنوں گا، نہیں، میں ایسے ادارے، ایسے حفظ کے انسٹیٹیوٹس میں اسٹیبلش کروں گا جہاں سے اچھا اچھا حافظ بن کر نکلیں گے. میں بھی بنوں گا اور دوسروں کو بھی بناؤں گا. یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور دوسرے. لیڈر اپنے ساتھ میں دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے بارے میں سوچتا ہے، اور جو سیلفش ہوتا ہے وہ خالی اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو ہم کو بھی کیا ہے ایز اے لیڈر ہماری تھنکنگ مینٹلٹی ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ نتھنگ امپاسبل ان دس ورلڈ. یو کین ڈو ایوری تھنگ بٹ یو ہیو دا پیشنس. سمجھ گئے؟ یو ہیو ڈٹرمنیشن. اگر آپ کے اندر میں وہ جذبہ ہے اور حوصلہ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. کریں گے تو انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم کے بغیر بیٹا اسی تعلیم کے ذریعے سے انسان کو عزت ملی، انسان کو مقام ملا. اللہ نے انسان کو جانوروں سے، دیگر مخلوقات سے جو مقام دیا ہے وہ اسی تعلیم کی وجہ سے. اگر ہم کو بھی تعلیم نہ ہوتی تو ہم اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرنی ہے چاہے جہاں بھی جائے. کیوں؟ تعلیم یہ ہماری وراثت ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن میدان ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، سب یورپین کلچر ہے، برٹش کا ہے، ان کا ہے، ان کا ہے، غیروں کا ہے. یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہم کو سزا دی. ورنہ یہ سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے فاؤنڈر اور ان سب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے یہ مسلمان. سمجھ گئے؟ جب مسلمان تعلیم کے میدان میں ترقی پر تھے، مسلمان تعلیم کے میدان میں ترقی پر تھے تو کرسچن اور زیونسٹ لوگ مسلمانوں کی اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ زیونسٹ اور کرسچن اور دیگر لوگوں کے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں تھے ایجوکیشن کے، وہ پورے مسلمانوں کے تھے. اور آج کیا ہے پورا اپوزٹ بنتا جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے ٹائم بہت کم ہے. کہ آپ نے نام سنا ہوگا ہارون رشید کا. کون نام سے ہے؟ عباسی دور کا مسلمانوں کا بیٹا. شاباش، ویری گڈ. اور کون کون؟ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ عباسی دور. اس کی حکومت اتنی بڑی تھی، اتنی بڑے ایریا پر جو ہے نا اس کی حکومت، اس کی گورنمنٹ چلتی تھی، اس کا راج چلتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے جو ہے نا گیلری میں بیٹھا ہوا. سمجھے؟ کلاؤڈ بادل، معلوم نا بادل ایسے جا رہا. تو اس نے بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا امتری حیث شئتی فسیأتینی فراج. اے بادل تو جہاں چاہے جا کے برس، تیرا جو ٹیکس ہے، تیرا جو کریڈٹ ہے وہ مجھے آنے والا. یعنی اتنی بڑی دنیا پر اس کی حکومت کی، وہ بادل کو دیکھ کر کہہ رہا ہے جتنا بھی دور چلا جا وہ ایریا میرا ہی ہوگا. جو جہاں بھی جا کر برسے گا وہاں پر برسنے کے بعد میں وہاں سے کیا نکلیں گے؟ پھول پودے نکلیں گے، غلہ اناج نکلے گا. تو اس کا پورا ٹیکس کس کو ملے گا؟ یہی ملے گا. کیوں؟ وہ میری حکومت ہے، میری زمین ہے. وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک تھا. تو ہارون رشید نے فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو، کیا نام اس کا؟ شارلیمان کو ایک بیچتے نا، ابھی کیا ہے پی ایم جو ہے نا ایک کنٹری کا پی ایم دوسری کنٹری کے پی ایم کو کیا گفٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟
ابھی کیا ہے، ابھی امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے نا، ابھی 2-4 سال پہلے کون تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ. وہ انڈیا آیا تھا، آیا تھا. تو ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے اس کو بہت گفٹ دیے، دیتے نہیں دیتے. کس طرح سے ایک کنٹری کا جو ہے نا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو وہاں کے لوگ کیا ان کا ویلکم بھی کرتے ہیں، اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں. اسی طرح سے ہارون رشید بادشاہ تھا، کنگ تھا، تو اس نے فرانس کے بادشاہ پارلیمان کو ایک واچ، بہت بڑی گھڑی گفٹ میں دی تھی. سمجھ گئے؟ وہ گھڑی کیسی تھی معلوم ہے؟ دیکھو خالی وہ گھڑی مسلمانوں نے بنائی تھی. ایسی گھڑی تھی وہ کہ 1 گھنٹہ 1 آور کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اس گھڑی کے اندر سے ایک بال باہر آتا تھا. بہت بڑی گھڑی تھی اور زمانے کا جو ہے بیسٹ پروڈکٹ کریٹیوٹی کے اعتبار سے بھی. یہ کیا ہے، ایک بال باہر آتا تھا اور اس بال کے ساتھ میں ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھا ہوا، ایک آدمی گھڑ سوار، وہ باہر آتا تھا. سمجھ گئے؟ اور وہ پھر بال کے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، پھر وہ اندر ایسا سے پورا چکر لگا کر کے اندر چلا جاتا. 1 گھنٹہ مکمل ہونے کا 1 آور کمپلیٹ ہوا تو کیا ہے، ابھی فار ایگزامپل جو ہے نا ابھی 4 بج رہا ہے، 5 o'clock بجنے لگا رہا ہے نا، تو اس گھنٹے کے بعد 5 o'clock تو 5 بال باہر آ جاتے اور 5 جو ہے نا وہ رائڈر، سمجھے نا، ہارس رائڈر وہ باہر آتے. ابھی 6 ہوا تو 6، 7 ہوا تو 7. اس طرح سے جتنا ٹائم ہوتا تھا اسی اعتبار سے وہ گھڑی سے باہر آتی. اب چونکہ وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی گھڑی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی، سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھے تھے تو وہ لوگ ہے نا گھبرا گئے. جب بادشاہ نے لا کر کے اپنے محل کے سامنے اس واچ کو لگا دیا، یہ کیا ہے؟ ہر گھنٹے کے مکمل ہونے کے بعد میں 1 آور کمپلیٹ ہوا، 2 آور کمپلیٹ ہوا، گیند باہر آ رہی ہے، ہارس رائڈر باہر آ رہا ہے. وہ لوگ گھبرا گئے اور کیا سمجھ گئے، بھوت ہے، بھوت ہے، شیطان ہے. آخر دیکھے تو اس واچ کے اندر میں ہے کیا. تو انہوں نے پریشان ہو کر کے گھبرا کر کے اس گھڑی کو کھولا، اس واچ کو اوپن کیا. اندر دیکھا تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو پورا مٹیریل ہے، سورسز ہے. یہ کیا ہے؟ سورسز ہے، پورا پروڈکٹ ہے، پوری چیزیں ہیں، آلات ہیں، اس کے پارٹس ہیں. ایسا یہ سسٹم کا ہے. یعنی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزوں کو کریٹ کرنے میں اتنے آگے پہنچ گئے تھے کہ دشمن اس کو کیا ہے، جادو سمجھتے تھے. دشمن اس کو کوئی بھوت پریت سمجھتے تھے. یہ مسلمان سائنس کے میدان میں اتنی ترقی کر گئے تھے، لیکن دشمن وہ کیا ہے، وہاں تک پہنچنا تو چھوڑیے، وہ مسلمانوں کی اجازت کو جو ہے نا کوئی ایک خطرناک چیز سمجھ رہے. کیوں؟ وہ بہت پیچھے تھے، ایجوکیشن فیلڈ میں بہت پیچھے تھے. لیکن ان کو احساس ہوا مسلمانوں کے اندر غفلت کوتاہی آ گئی، انہوں نے محنت کی، مسلمان پیچھے آ گئے اور وہ آگے نکل گئے. ابھی ہم کو کیا کرنا ہے، یہ پوری چیزیں ہماری، کیمرہ کا ایجاد کرنے والا، الجبرا کا ایجاد کرنے والا، آپریشن تھیٹر کو بنانے والا، کیلنڈر کا فاؤنڈر، سمجھ گئے، آپریشن سے پہلے جو بیہوشی کو بیہوش کیا جاتا ہے پیشنٹ کو، یہ سب پورے سسٹم کو لانچ کرنے والے وہ پورے ہمارے مسلم سائنٹسٹ. اس زمانے میں نان مسلم کوئی ایک سائنٹسٹ بھی نہیں. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. لیکن آج کیا ہوا، آج مسلمان کھانے میں لگ گئے، پینے میں لگ گئے، تعلیم سے دور ہو گئے، کھیلنے میں کودنے میں لگ گئے. کیا ہے، اپنی جو اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو ڈیلیور کیا ہے اس کا اصل میں ایکچوئل پرپس کیا ہے، مسلمانوں نے اس کو فوڑ کر دیا، بھلا دیا. تو اللہ نے بھی کیا کر دیا، دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، پیچھے کر دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پیسہ نہیں، غریب ہے بولتے. نہیں، ہمارے دلوں سے یہی دنیا نکل جائے تو ولی ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا اصل نہیں ہے. دنیا سے بھاگنے والا آدمی، دنیا کو لات مارنے والا آدمی، وہ اصل مالدار ہے. ہمارے ہاتھوں سے دنیا نکل جائے تو ہم سمجھتے ہیں غریب ہے بول کے، لیکن جس کے دل سے دنیا نکل جائے وہ حقیقی معنی میں ولی ہے. وہ سمجھ گئے؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری اس تاریخ کو ہمیں کیا ہے، پڑھنا ہے، ہسٹری کو پڑھنا ہے، اپنے اسلاف کے واقعات کو پڑھنا ہے. جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا تو ہمارے اندر میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں ٹوڈے از اے ریڈر، ٹمارو از اے لیڈر. آج آپ پڑھیں گے تو پڑھنے سے آپ کو جو سیکھ ملے گی، نالج ملے گی، اس سے آپ کے اندر میں جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس سے آپ کی تھنکنگ مینٹلٹی چینج ہو جائے گی. تو پھر کیا ہے، آپ اپنی لائف کا گول سیٹ کریں گے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ محنت کریں گے تو پھر آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا. کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. اس کے لیے کیا کرنا پڑا، 3 چیزیں کرنا. جو بھی کام آپ کرتے ہیں، کلاس روم کا کام ہے، گھر کا کام ہے، ٹیچر کا بتایا ہوا کام ہے، پیرنٹس کا بتایا ہوا کام ہے، اس کو پابندی سے کرنا. پنکچولیٹی جو ہے نا بیٹا، یہ سکسیس کو اچیو کرنے کے لیے بہت کمپلسری. دوسری چیز کیا ہے بیٹا، دوسری چیز کیا ہے، کنسسٹنسی. کوئی بھی کام کرے پابندی سے کر. جو آدمی پابندی سے کرتا ہے نا اس کا ہی ریزلٹ آتا ہے، اس کا ہی نتیجہ آتا ہے. دیکھیے ایک لڑکا وہ ہے جو سال بھر محنت کرتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، روزانہ جو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہے، جو پروجیکٹ دی جاتے ہیں، جو اسائنمنٹ دی جاتے ہیں، اس کو آن ٹائم سبمٹ کرتا ہے، اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے. اور ایک لڑکا وہ ہوتا ہے جو پورا سال کیا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کلاس میں جو ہے نا آن ٹائم اٹینڈ نہیں کرتا، لیسن کو سنتا نہیں ہے، کنسنٹریشن کلاس میں رہتا نہیں ہے، ہوم ورک کرتا نہیں ہے، خالی ایگزام کے ٹائم پہ جو ہے نا چند گھنٹے لے کے بیٹھتا ہے. اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے کیا؟ اکثر اچھا نہیں آتا.
جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کا رزلٹ اچھا ہے. تو کیا کرنا, پنکچولیٹی, کنسسٹنسی, پھر اس کے بعد میں جو ہے نا ڈٹرمینیشن. آپ اپنی لائف کا ایک گول سیٹ کریں, پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر میں وہ جذبہ اور جوش بھی ہونا چاہیے, اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے, اور پھر آپ کے اندر میں ڈیڈیکیشن بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے یہ کیا کہ مجھے اس سال فار ایگزامپل 9th اسٹینڈرڈ میں مجھے کیا ہے S7 میں 90% اچیو کرنا ہے. تو اس کو کرنے کے مجھے کیا کرنا پڑے گا, ڈیلی مجھے جو ہے 2 آور اسٹڈی کے لیے مجھے اسپینڈ کرنا پڑے گا. تو اب پھر جو ہے نا اب پڑھنے کے لیے اپنی پڑھائی کے لیے اپنا ٹائم فکس کریں گے. تو پھر اس ٹائم پہ ارے وہ آ گیا, یہ فلاں میچ ہے, IPL کا میچ ہے, انسٹا لے کر بیٹھ گئے, اسنیپ چیٹ لے کر بیٹھ گئے, واٹس ایپ لے کر بیٹھ گئے, ایسا نہیں. ان سب کو سیکریفائز کرنا پڑے. یہ ہے ڈیڈیکیشن لیول, سمجھ گئے. تو آپ کے اندر میں وہ ڈیڈیکیشن بھی ہونا چاہیے. تب جا کر کیا ہے, آپ کا جو مقصد ہے, آپ کا جو ٹارگیٹ ہے, آپ جو ہے نا اس کو اچیو کر پائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو بیٹا ٹھیک ہے, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good afternoon to all my dear friends. Firstly, I want to introduce myself. Myself, Muhyiddin Ahmed, son of Mudassir Motia from Bhatkal. I have cleared my SSLC exam this year and Alhamdulillah, I am a Hafiz al-Quran. A sincere gratitude goes out to the teachers and management too, who have given me the opportunity to talk in front of you all. First, I want to tell you that education makes man perfect. Education plays its main role in one's life. Allah has said in His first verse of Quran, Iqra, read. After that, and next, I want to tell you 8 points to achieve success. Rejoice in your knowledge that you will be rewarded by the one who has unlimited treasures and his disposal. Always grab your opportunity. Don't let to miss the opportunity. To shape yourself, to shape your life, you want to develop your skills and many more. Life is full of challenges. There will be full of challenges. So don't miss out the challenge. Be serious with your education. If you are serious with your education, then you will achieve success in your life. And also remember that sacrifice is a thing which will develop your personality. For example, if you have a chicken in your plate and your friend don't, instead of having it, giving to your friend. Don't transform yourself into someone who you are not. First, you want to think your potent ability and value. Thank you. Okay, those who are going in bus number 8. Who are all going in bus number 8? Let's move fast. Which is that, ma'am? Bus number 8 only, no? Sorry? All buses are going. Okay, those who are going in school bus. Get up, get up. No, school bus. No. Okay, only the school bus people. Go fast. Parents wait. Those who are going with the parents wait. Assalamu alaikum. My name is Fuad Ikiri and I am a Hafiz al-Quran. My name is Fuad Ikiri. I am studying in QC second. आज मैं आपके सामने कुछ एजुकेशन के बारे में कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा. अल्लाह ताला ने कुरान में साफ इरशाद फरमाया है, वलैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ. दुनिया का मामला ऐसा है कि आप जितना कोशिश करोगे आपको उतना उसका बदला मिलेगा. और उसकी अगली आयत में ही अल्लाह ताला ने फरमाया वअन्न सअयहु सौफ युरा. और दुनिया में ही आपको उसका बदला दिया जाएगा. Education is not just about acquiring knowledge. It's about empowering yourself to shape your own future. Each day you step into your classrooms. आप हर दिन क्लासरूम में दाखिल होते हैं, मगर आप जब क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो सिर्फ आप क्लासरूम में दाखिल नहीं होते, आप अपने दिमाग को तेज करते हैं. नई नई स्किल्स आपके अंदर आ जाती है ताकि अगली जो दुनिया है आप उसको चैलेंज कर सकें और उसको टैकल कर सकें. In this journey of education, obstacles may arise. Doubt may cloud your mind. But remember, every challenge is an opportunity to grow stronger. Believe in yourself, for you have the potential to achieve greatness. आखिर में एक बात को मैं खत्म करना चाहूँगा. Believe in yourself, believe in your dream, and let your education become that light your path to success.
Thank you.